عالمی امن کے لیے پاکستان کا ابھرتا کردار۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ قطر پر دوحہ پہنچ گئے۔ قطر کے وزیر مملکت برائے خارجہ نے وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کا استقبال کیا۔ قطری مسلح افواج کے دستے نے سلامی دی۔ اس سے قبل دورہ سعودی عرب کے دوران وزیر اعظم کی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق بھی گفتگو ہوئی۔ پاکستان اور سعودی عرب نے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے مسجد نبوی میں حاضری بھی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفد کے لیے روضہ رسول کے دروازے کھولے گئے۔ وزیر اعظم نے روضہ رسول کی زیارت کی اور سلام عقیدت پیش کیا۔ ملک و قوم کی ترقی اور دنیا بھر میں امن کے لیے دعائیں کی گئی۔ عالمی امن کے لیے پاکستان کی سر توڑ کوششیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سربراہی میں پاکستانی وفد کی ایرانی وزیر خارجہ سے تہران میں ملاقات ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو تہران آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مذاکرات کی میزبانی پاکستان اور ایران کے مضبوط تعلقات کا مظہر ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے ہمارا عزم پختہ ہے۔ فیلڈ مارشل کا دورہ مصالحتی کوششوں کا حصہ ہے۔ ISPR کے مطابق تہران پہنچنے پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا استقبال کیا۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے پرعزم ہے۔ اسحاق ڈار اور ان کی ٹیم امن مذاکرات کے انعقاد کے لیے کوشاں رہی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی نیوز بریفنگ۔ کہا پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم اس وقت 3 ممالک کے دورے پر ہیں۔ پاکستان کی کوششوں سے ایران اور امریکہ کی جنگ بندی ممکن ہوئی۔ ایران سے مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث ہے۔ مذاکرات کا دوسرا دور بھی اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی نیوز بریفنگ۔ کہا پاکستانی مذاکرات میں غیر معمولی ثالث ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے ڈیل میں قریب آنے پر مدد کی۔ امریکہ نے سیز فائر میں توسیع کی کوئی درخواست نہیں کی۔ ٹرمپ نے چینی صدر کو خط لکھ کر ایران کو ہتھیار نہ دینے کا معاملہ اٹھایا۔ چینی صدر نے ٹرمپ کو جواب میں بتایا کہ ایران کو اسلحہ نہیں دے رہے۔ امریکی صدر کا اسرائیل اور لبنان کے درمیان 34 سال بعد تاریخی مذاکرات کا اعلان۔ کہا اسرائیل اور لبنان کے رہنما جنگ بندی کے لیے آج براہ راست مذاکرات کے لیے ایک میز پر بیٹھیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ واشنگٹن میں دونوں سفیروں کے درمیان ملاقات اور کشیدگی کم کرنے پر اتفاق ہوا تھا۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان حالات میں نرمی لانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان کو سعودی عرب سے $2 ارب موصول ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک نے تصدیق کر دی۔ کہا کہ 15 اپریل 2026 کی ویلیو ڈیٹ کے ساتھ سعودی عرب کی وزارت خزانہ سے $2 ارب امریکی موصول ہوئے۔ سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب ڈپازٹ کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ یہ رقم سعودی عرب کی جانب سے منظور کردہ مجموعی $3 ارب کی نئی مالی امداد کا حصہ ہے، جس کی باقی ماندہ رقم بھی جلد موصول ہونے کی توقع ہے۔ سعودی مالی معاونت سے پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ بیٹھک۔ مشرق وسطی کی صورتحال کے عالمی معیشت پر اثرات اور ترقی پذیر ممالک اور خوراک و توانائی کے تحفظ پر گفتگو۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ورلڈ بینک اور IMF کے اجلاس کے موقع پر وفاقی وزیر خزانہ اور IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کی ملاقات ہوئی۔ پاکستان کی اصلاحات اور معاشی استحکام کو سراہا۔ کہا اصلاحاتی پروگرام پر مؤثر عمل درآمد سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا ہے۔ مضبوط معاشی پالیسیز اور ساختی اصلاحات کا تسلسل عوامی فلاح و بہبود کے لیے اہم قرار دیا گیا۔ وزیر خزانہ نے فش ریٹنگ سے بھی ملاقات کی۔ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کی توثیق پر ادارے کا شکریہ ادا کیا۔ بیرونی مالیاتی انتظامات اور بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹس میں مضبوط موجودگی برقرار رکھنے کی حکمت عملی پر روشنی ڈالی۔ پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں مقامی طور پر تیار کردہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک بحریہ کے جہاز سے فائر کیے گئے اس برق رفتار میزائل نے
طویل فاصلے پر موجود اپنے ہدف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ میزائل جدید ترین گائیڈنس سسٹم اور ایسی خصوصیات سے لیس ہے جو اسے دشمن کے دفاعی نظام کو چکمہ دینے اور اپنے ہدف کو کامیابی سے تباہ کرنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے اس منصوبے سے منسلک سائنسدانوں اور انجینئرز کے ہمراہ میزائل فائرنگ کے عمل کا خود مشاہدہ کیا۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان مشترکہ کمانڈو اسپیشل فورس کی مشقیں انسداد دہشت گردی آپریشنز پر مبنی مشق میں دونوں افواج کے دستوں کی مشترکہ شرکت۔ ISPR کے مطابق تمام تربیتی اور عسکری سفارتی اہداف کامیابی سے حاصل کیے گئے۔ مشق کا مقصد انسداد دہشت گردی سے متعلقہ طریقہ کار اور تکنیک کو مزید بہتر بنانا تھا۔ واقعہ علی پور چٹھا پولیس اسٹیشن، راوالی کینٹ اور فوجی گاڑیوں کی نقل و حرکت کی تصاویر اور اس کے عوض مجھے 4500 روپے موصول ہوئے۔ کچھ عرصے بعد شہر نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور بتایا کہ وہ ایک بھارتی خفیہ ایجنسی کا اہلکار ہے۔ میں ڈر اور گھبراہٹ کا شکار ہو گیا اور مجبوری کے عالم میں اس کی بات مانتا رہا۔ راولاکوٹ پولیس کی بڑی کارروائی، را کے لیے کام کرنے والا کارندہ دھر لیا گیا۔ IG آزاد کشمیر کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی کی پریس کانفرنس، بتایا کہ عرفان نامی ایجنٹ کی فوجی تنصیبات اور سکولوں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی تھی۔ آزاد کشمیر پولیس نے پورا نیٹ ورک بے نقاب کر دیا۔ گرفتار ملزم حساس مقامات کی لوکیشنز لیتا رہا۔ ایجنٹ سوشل میڈیا کے ذریعے کام کر رہا تھا۔ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ، انڈیکس 1,70,000 کی سطح عبور کر گیا۔ ادھر مقامی صرافہ مارکیٹ میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 1400 روپے اضافہ ریکارڈ ہوا، قیمت 5,04,862 روپے کی سطح پہنچ گئی۔ چاندی کی فی تولہ قیمت 110 روپے بڑھ کر 8,514 روپے ہو گئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔